علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو جب تباہ کیا گیا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ مسلم امہ کے دو طاقتور ملک ایران اور عراق ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ مصر تھے اور جنگ جاری تھی۔ اور اس وقت بھی حالانکہ یہ سارا بلاک امریکن اور ویسٹرن بلاک اور اسرائیل کے تمام دوست جو ہیں وہ صدام حسین کو فیور کر رہے تھے، لیکن اس وقت بھی سی آئی اے اور اسرائیلی حکام اس خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں عراق یعنی ایک مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہ بن جائے، اور پھر اس جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے قطعاً یہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سنی ہے یا شیعہ ہے، بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، وہ کلمہ گو سمجھ کر مارتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ عراق کو اس کی ایٹمی طاقت سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح جب اس سے تھوڑا سا اگر غور کریں جمی کارٹر کے دور میں ایک دفعہ اس نے ان کی نگاہ تھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر، اور جب ان کو تفصیلات ملیں کہ پاکستان جو ہے وہ نزدیک ہو رہا ہے اور وہ ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے، تو اس نے ایک ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی اور اس ایڈوائزری کمیٹی نے ایک رپورٹ دی، اور اس رپورٹ میں جو حل بتائے گئے ان میں سے ایک یہ بھی بتایا گیا کہ کہوٹہ پر بمبنگ کر دی جائے اور اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو اس وقت سی آئی اے نے بھی یہ کوشش کی، ایک طرف یہ چل رہا ہے، اور لیکن دیکھیں وقت کیسے اپنے رنگ دکھاتا ہے۔ ہم اس وقت بھی اس پوزیشن میں تھے کہ پاکستان نے امریکن کو یہ دھمکی دی کہ آپ اپنا وہ سفارت خانہ ختم کریں اور یہاں سے چلے جائیں، اور مجبوراً امریکن کو اپنا وہ پروگرام تبدیل کرنا پڑا۔ پاکستان اس وقت بھی اس پوزیشن میں تھا، اور پھر جب اسرائیلیوں اور انڈینز نے پروگرام بنایا تو اس وقت 1983 میں، تو اس وقت بھی پاکستان اس پوزیشن میں تھا، اور پاکستان نے اپنے ایک سائنسدان کے ذریعے انڈین سائنسدان کو میسج کروایا کہ ہم نہ صرف اپنا دفاع کریں گے بلکہ تمہارا جو ہے وہ ایٹمی پروگرام بھی برباد ہو جائے گا۔ تو آج خاموشی کس بات پہ ہے؟ جہاں بھی کلنگز ہوں، میں کلنگز کے خلاف ہوں۔ بابا آدم کی سارے اولاد ہیں، کوئی بھی کسی بھی قوم سے تعلق رکھے، جب بندہ مرتا ہے تو انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ میں اس خواہش میں نہیں ہوں کہ ہم کوئی اٹامک بلاسٹ کرا دیں اور ہم ایٹم بم چلا دیں یا پوری دنیا سے جھگڑنا شروع کر دیں۔ میں صرف اس خوف کی بات کر رہا ہوں جو ہم پہ مسلط ہے، حالانکہ یہ ہمارے ہی بزرگ تھے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ کوئی 10-20 سال پیچھے جائیں تو پھر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب پاکستان کو یہ پتہ چلا کہ کچھ طیارے ہیں اور وہ تیار ہیں اور ودن 5-6 آورز وہ اٹیک کرنے والے ہیں، تو اس مختصر ٹائم میں پاکستان نے یہ پلان کیا کہ نہ صرف ان کو روکا جائے گا بلکہ ایٹ اے ٹائم ان حملہ آور طیاروں کو بھی ان کو بھی اڑایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پلانرز جو ہیں یعنی انڈینز اور اسرائیلیز دونوں کے ایٹمی پروگرام جو ہیں اور ان کے ایٹمی سٹی جو ہیں، ایٹمی مراکز جو ہیں، ان کو برباد کر دیا جائے گا۔ اور جب غیر معمولی حرکات دیکھی گئیں تو پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آفاق کی سیر ہم نے نہیں کی، جس کا حکم پروردگار نے۔ آفاق سے مراد کل کائنات کی سیر ہے۔ سیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ گھومتے پھریں۔ اللہ پاک نے فرمایا سانوریم آیات نے میری نشانیاں تلاش کریں اور اس تلاش میں مجھے تلاش کریں، تو اس کی نشانیوں میں یہ فضا بھی ہے،
یہ خلا بھی ہے، اور یہ سورج چاند، یہ سارے کام اسرائیلیوں نے کر لیے، امریکیوں نے کر لیے۔ اگر ہم نے کیے ہوتے تو ہماری ہمیں یہ کمزوری نہ ہوتی، اور آج ہم اس قابل ہوتے کہ ہم کچھ رول جو ہے وہ ادا کرتے۔ مجھے یاد ہے وہ وقت بھی جب انٹرنیشنل معاملات میں ہم ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر ہماری طرف دیکھا جاتا تھا، اور میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز میں ہم سے کچھ پوچھا ہی نہیں جا رہا، ہم سے کچھ پوچھا نہیں جا رہا، اور ہم خوش ہیں کہ ہم سے کوئی نہ پوچھے، اور خاموشی سے اپنی جو ہے ہم اپنی پراسپیرٹی کو بچا لیں۔ اس طرح خاموشی اور بزدلی سے کبھی نہ ترقی ہوتی ہے اور نہ ہی عزت محفوظ رہتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بد امنی سے بھی بچائے، انسانیت کے قاتل ہونے سے بھی بچائے، لیکن مظلوم کی آواز بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔